الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ شراب نوشی کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، کہ بے شک شراب، خمر کہتے ہیں ما یخامر العقل، کہ جس کے پینے سے عقل پہ پردہ پڑ جائے۔ وہ خمر جو ہے وہ اوڑھنی کو بھی کہا جاتا ہے، چادر کو، نقاب کو بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کے اوڑھنے سے جو جسم ہے وہ ڈھپ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، تو اس لیے خمر کو خمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے پینے سے انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، بے شک خمر یعنی شراب جو لفظ ہے شرب یشرب، اس کا مطلب ہوتا ہے مشروب، پینے کی چیز، اور یہ ہر پینے کی چیز کو شراب کہا جاتا ہے یا مشروب کہا جاتا ہے نا۔ مشروب مشرق وہ ہے نا، روح افزا کے بارے میں کہتے ہیں مشروب مشرق، تو اور شرب یشرب کا مطلب ہوتا ہے پینا، شربت میں نے پی لیا۔ تو اب جو عمومی طور پر جب لفظ شراب کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس نے شراب پی ہے، وہ شراب پی رہا ہے، یہ شراب ہے، تو گویا کہ اب یہ معنی اتنا زیادہ اس میں استعمال ہونے لگ گیا شراب کے معنی میں، کہ یہ لفظ کہ اب اسی کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ جب بھی یہ لفظ استعمال کیا جائے گا شراب، تو اس سے مراد وہ الکحل ہے، وہ خمر ہے، وہ ڈرنک، وہ مشروب جس کے پینے سے انسان کو نشہ آتا ہے۔ یعنی اب اس کی جو مشروعیت ہے وہ اسی حوالے سے، اسی لیے اب ہر جگہ یہ لفظ شراب ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، بے شک خمر، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے پلٹنا، رجس من عمل الشیطان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، ناپاک ہے، گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کے کاموں سے ایک کام ہے۔ فاجتنبوہ، اور اللہ فرماتے ہیں ان سب سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم جو ہے فلاح پا جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہیں فلاح نصیب ہو، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ارشاد فرمائی؟ انما الخمر، کہ جو خمر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ خمر کے حوالے سے تذکرہ فرمایا۔ یسألونک عن الخمر، ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ آپ کہہ دیں کہ بھئی اس کا جو گناہ ہے نا وہ بہت بڑا ہے، اور اس کے اندر کچھ لوگوں کے لیے فائدہ تو ہے، لیکن اس کا جو ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے، اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ تو لہذا ناظرین، شراب مطلقاً جب حرام ہوئی وہ غزوہ احزاب کے بعد ہوئی، اور اس کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا، اور یہ تدریجاً جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو کیونکہ شراب جو ہے وہ جو عرب تھے، مشرکین مکہ، ان کی جیسے آج کل کے دور کے اندر نا، جیسے یورپ میں، امریکہ، کینیڈا، یہ جو دنیا کے مختلف ممالک میں شراب جو ہے وہ ان کی گھٹی میں ہے۔ شراب کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، وہ گزاری نہیں جا سکتی۔ آپ پورا سفر کریں افریقہ کا، وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا، جگہ جگہ پہ آپ کو، ہر ملکوں میں آپ کو شراب نوشی جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہے،
اور جن لوگوں کو، جن قوموں کو شراب کی لت پڑی ہوئی ہے وہ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرما دیا اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، کیونکہ یہ شراب جو ہے وہ ایمان والے ہی چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ایک ایمان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر بری چیز سے بچا سکتی ہے۔ اور اگر آپ لاجک ڈھونڈنا شروع کریں گے، اگر آپ اور چیزوں کی طرف جائیں گے تو شیطان آپ کو گمراہ کرے گا، ورغلائے گا اور مختلف قسم کے ہیلے بہانے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں کہہ کے مخاطب کیا کہ انما الخمر، خمر جو ہے وہ حرام ہے۔ اب دیکھیں ناظرین، شراب جو ہے، شراب کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اس سے انسان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، انسان نشے میں آ جاتا ہے۔ جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو وہ اپنا آپ بھلا بیٹھتا ہے، اس کے اندر سے تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھے اور برے کی وہ تمیز نہیں کر سکتا۔ آپ نے اور ہم نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہم جب دیکھتے ہیں جو لوگ شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں تو جب ان کو قضا حاجت کرنی ہوتی ہے تو وہ راستوں میں کھڑے ہو کر ہی قضا حاجت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی کہاں پہ یورین کو پاس کرنا ہے، کہاں نہیں جانا، اور گر رہے ہوتے ہیں اور بالکل بے حال ہو چکے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ شراب پینے والا شخص جو ہے اس سے لوگوں کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہوتی۔ جب وہ نشے میں آ جاتا ہے تو وہ کسی کے اوپر جنسی حملہ کر سکتا ہے، اور ویسے فزیکل کسی کو ٹارچر کر سکتا ہے، اور اکثر ہم نے دیکھا کہ لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ اس نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور طلاقیں، گھر برباد ہوتے ہیں، لڑائیاں، بھائیوں میں لڑائیاں، اور گھروں میں اس کے یہ سارے اس کے دیکھیں یہ اثرات ہیں۔ اور یہ نہیں کہ جی صرف آپ کی اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہے، شراب پینے سے انسان کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے، وہ تو فی ذاتی ہی وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ اس سے جو ہے وہ کتنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دوسروں کو بھی آپ نقصان پہنچاتے ہیں، بہت سارے شرابی جو ہوتے ہیں ان کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کافی جو ہے میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں، اور وہ جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ اس کا باپ بہت زیادہ شراب پیتا تھا۔ تو لہذا ایسا نہیں ہے کہ جی صرف آپ کی ذات کی حد تک ہے، لیکن جب آپ اپنے مال کا نقصان کرتے ہیں، آپ جو ہے اپنی ذات کا نقصان کرتے ہیں، اپنی جان کا نقصان کرتے ہیں، تو اس سے آپ پوری فیملی کو اس سے اثر پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ جی آپ کہیں گے جی میں تو پیتا ہوں، میرے پینے سے دوسرے کو کیا نقصان پہنچتا ہے۔ جب آپ کے والدین کو اذیت پہنچتی ہے، آپ کے گھر والوں کو اذیت پہنچتی ہے، جب آپ شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں تو آپ گھر میں آ کے جو ہے گندگی پھیلاتے ہیں، آپ جو ہے کہیں پہ بھی گر جاتے ہیں، اور پھر آپ کے والدین کو، اگر آپ کی شادی نہ ہو تو بیچاری آپ کی ماں آپ کو سنبھال رہی ہوتی ہے، آپ کا باپ آپ کو سنبھال رہا ہوتا ہے، آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں، آپ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں۔ پھر اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو آپ پھر ان کے پیسوں کو چوری کرتے ہیں، ان سے مطالبہ کرتے ہیں، جب وہ پیسے نہیں دیتے تو آپ تشدد کر کے ان سے پیسے نکلواتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ جی کوئی انسان کہے جی میری ذات کو فرق پڑا۔ آپ کی ذات کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے کئی لوگوں کو فرق پڑتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب کتنے زیادہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ایکسیڈنٹ میں انوالو ہوتے ہیں وہ ڈرائیور ہوتے ہیں جو شراب نوشی کر کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور سامنے والے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ کتنی جانیں آپ نکال کر دیکھ لیں، سروے کر لیں، کتنے ایکسیڈنٹ جو ہے وہ شراب نوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں۔ تو شراب دیکھیں اس لیے اتنی زیادہ شراب نوشی کی ممانعت کی، کیا شراب بنانے والا، شراب فروخت کرنے والا، شراب اٹھانے والا، شراب خریدنے والا، شراب پلانے والا، شراب پینے والا، اسی طریقے سے شراب کو ذخیرہ کرنے والا، شراب کے نفع کو کھانے والا، یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہے، یہ کتنی اس کی خباثت بیان کی ہے کہ یہ سارا حرام کام کے اندر ملوث ہیں، اور اس کی انکم کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ تو لہذا اب ایک مسلمان جو ہے وہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شراب نوشی سے اپنے آپ کو بچائے، اور اپنے آپ کو بچائے، اس گناہ سے بچائے،
یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، قرآن کہتا ہے کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جس وقت تم نشے کی حالت کے اندر ہو، کیونکہ نشے کی حالت میں تمہیں نہیں پتہ کہ تم کیا منہ سے اول فول بکو گے، اور تم اس قابل ہی نہیں ہو. یعنی اصل بات تو کیا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم اپنی اس زبان سے اللہ کا کلام اور نماز پڑھو، تمہاری حالت ہی ایسی نہیں ہے. تو لہذا جس حالت کے اندر انسان نماز نہ پڑھ سکتا ہو، جس حالت کے اندر انسان اللہ کا کلام نہ پڑھ سکتا ہو، اللہ کا ذکر نہ کر سکتا ہو، کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے نشے کی حالت میں ہو اور اس نشے کی حالت میں یہ نماز پڑھے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اور اس لیے منع کر دیا کہ بھائی نماز ہی نہ پڑھو، تم اس قابل ہی نہیں ہو. تو لہذا ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ جو مسائل ہیں گھروں کے اندر، وہ چاہے شادی شدہ لوگ ہوں یا غیر شادی شدہ لوگ ہوں، ان کی زندگیوں کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ اس کے اندر ایک بہت بڑا عمل دخل جو ہے وہ شراب کا بھی ہے. دیکھیں شراب پینے والا آدمی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی ذات پہ بھی ظلم کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے. تو ہمیں اس بات سے سوچنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے، جو آدمی شراب پیتا ہے اس کی وجہ سے اس کے بچے کتنی اذیت میں ہوتے ہیں، اس کے گھر والے، اس کے والدین اور اس کے بہن بھائی اور اس کی وائف، یہ سب کتنی اذیت میں ہوتے ہیں. پھر اللہ معاف کرے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شراب پیتی ہیں. ہماری مسلمان بہنیں بھی جو ہے وہ شراب پیتی ہیں، اور ان کو بھی یہ اس نشے کی عادت پڑی ہوئی ہے، لت لگی ہوئی ہے. تو یہ کتنی بری بات ہے کہ ایک ماں جو کہ ایک عورت جو کہ ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے، اس کی کتنی عزت ہے، اس کی کتنی حرمت ہے، اور وہ شراب پیے اور شراب کے نشے کے اندر جو ہے وہ اپنی عزت کو گوائے، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو اپنا آپ، اور جو ہے وہ روڈوں کے اوپر، راستوں کے اوپر اور ایسے گری ہوئی ہو جیسے کہ وہ کوئی انسان ہی نہ ہو. تو لہذا اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور یہ بہت ہی بری عادت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ اس کا جو گناہ ہے نا وہ اس کے نفع سے کیا ہے، بڑھ کر ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کہتا ہے کہ جی اس کے اندر يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ آپ سے جب وہ سوال کرتے ہیں شراب کا تو آپ کیا کہہ دیجئے، کیا اس کے اندر وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے لیے نفع ہے. تو نفع کس اعتبار سے؟ یعنی نفع اس اعتبار سے نہیں، وہ اس اعتبار سے کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ یہ جو جوا اور شراب، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی تھی. یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. جہاں جوا ہوگا وہاں شراب ہوگی، کیونکہ جوئے کے اندر آپ جب نقصان کریں گے تو اس نقصان کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہوگا، آپ اس ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے شراب پئیں گے. اگر آپ پیسہ جیتیں گے تو خوشی ہوگی، خوشی کے اندر آپ کیا شراب پئیں گے. تو لہذا جوا اور شراب دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو جب وہ زمانہ جاہلیت میں ہی ہوتا تھا کہ لوگ جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، تو جب وہ مال جیتتے تھے، پیسہ جیتتے تھے، تو وہ پیسہ جو ہے لوگوں کے اندر بانٹتے بھی تھے. ارد گرد جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، جوا ہو رہا ہے، بڑے بڑے جو سردار ہیں جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ اب جو ان میں سے کوئی جیتے گا اور وہ نشے میں ہوگا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کیا کر رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ جو جیتا ہوا پیسہ ہے اس میں سے لوگوں کو بانٹے گا. تو اس لیے کہا کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا. تو لوگ کہتے تھے زیادہ اس قسم کے محفلیں کرو تاکہ لوگوں کو جو ہے شراب پلاؤ، جوا کھلاؤ تاکہ ہمیں فائدہ ہوگا. کیونکہ اور ایک طبقے کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے نا، لیکن جو جوا کرا رہا ہوتا ہے اس کو تو فائدہ ہوتا ہے نا. وہ تو کہتے ہیں نا کہ کیسینو کبھی بھی جو ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ نقصان میں نہیں جاتا. تو کچھ لوگوں کو تو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اچھا 4 لوگ جوا کھیلیں ہیں تو 4 میں سے ایک ہارتا ہے، 3 کو تو فائدہ پہنچتا ہے نا، یا 2 کو تو فائدہ پہنچتا ہے. تو اسمہما اکبر من نفعہما، تو لوگ کہتے تھے یار یہ تو اچھی بات ہے، اس سے تو نفع ہوتا ہے، اور کیا اس میں کیا برائی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے نہیں، اسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے. تو یہ جو نفع اور نقصان کا جو معاملہ ہے یہ تو تاجروں کا کام ہوتا ہے. اسلام ہر چیز کو نفع کے اندر رکھ کے تولتا نہیں ہے. اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ جی اس سے پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے، اس سے نفع زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ تو نفع تو پھر چرس بیچنے میں زیادہ ہے، ڈرگ بیچنے میں زیادہ ہے، اور غلط کام کرنے میں زیادہ ہے. تو کیا مطلب ہے کہ نفع زیادہ ہو رہا ہے تو کام جائز ہو جائے گا؟ نہیں، اسلام کے اندر ہرگز یہ اصول نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ دیکھو
نفع نقصان نہیں، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر گناہ ہے یا نہیں ہے. تو اس کے اندر گناہ ہے. جو شرابی ہے اور وہ نشے کے اندر کتنا نقصان پہنچاتا ہے، اور اپنی ذات کا، اپنے گھر والوں کا. اسی طرح سے جواری ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا جوا. دیکھیں یہ جوا جو ہے وہ بھی انتہائی نقصان دہ چیز ہے. جواری جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کو تو نقصان پہنچاتا ہے نا، لیکن وہ اپنے ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. وہ اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، دوست احباب، عزیز و اقارب کو نقصان پہنچاتا ہے. کیوں کہ وہ اکثر جب بھی جوا کھیلنے جائے گا ہار جائے گا، اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، وہ پیسے لوگوں سے ادھار مانگے گا، بیوی کی زیورات کو بیچے گا، جویلری کو بیچے گا، والدین کے پاس آئے گا، بھائی کے پاس آئے گا، ہر وقت وہ لوگوں سے پیسے مانگتا رہے گا اور وہ اپنے کاروبار کو برباد کر دیتا ہے. لیکن جوئے نے بڑے بڑے لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا. اور کہتے ہیں جوا کسی کے ساتھ اگر آپ نے دشمنی نکالنی ہو تو پہلے زمانے میں کہتے تھے اس کو قتل کر دو. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی سب سے بڑی دشمنی کیا ہوتی ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے، اور قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اسلام کے اندر تو حرام ہے اور ہرگز یہ جائز نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو گناہ ہے. لیکن اب لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کو کیا کرو، دو چیزوں پہ لگا دو، یا تو اس کو شراب پہ لگا دو اور اس کو یا تو جوئے پہ لگا دو. تو یہ دو چیزیں اس کو برباد کر کے چھوڑ دیں گی. اس کو نہیں کریں گی، اس کی خاندان کو، اس کی نسل کو برباد کر دیں گی. تو آپ دیکھ لیں جواریوں کا کیا حال ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ جو جواری ہیں یہ جگہ جگہ پہ بیٹنگ شاپ ہیں، جا کے لاٹریاں کے خریدتے ہیں، ٹکٹ خریدتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ لیں یہاں کیا حال ہوتا ہے. ہمارے لوگ جو ہے جمعے کی نماز پڑھ کر جا کر جو ہے وہ ٹکٹ خرید رہے ہوتے ہیں. تو لہذا کیوں کہ بس اس میں کہ بھائی میں جو ہے وہ ایک دن جیت جاؤں گا، اور جو اس نے نقصان کیا ہوتا ہے اس نقصان کو پورا کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں نے تو اتنا نقصان کر دیا، اب 1000 پاؤنڈ جا کے نقصان کر کے آیا تو اب وہ 100 اور لگاتا ہے کہ میں اس نقصان کو پورا کروں، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے 200 اور لگاتا ہے. تو وہ یعنی ایک ایسا نشہ ہے یہ، اور اتنی بری عادت ہے کہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. پھر اس کی اولاد اس کو ڈسون کر دیتی ہے. جو جواری اور شرابی ہوتے ہیں ان کی اولادیں جو ہے ان کو گھروں سے باہر نکال دیتی ہیں، اور ان سے اپنا ناطہ اور تعلق توڑ دیتی ہیں کہ یہ ہمارے والدین نہیں ہیں، ہمارا بھائی نہیں ہے، یہ ہمارا شوہر نہیں، یہ ہماری جو ہے وہ ہمارا بیٹا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے پورے فیملی کو، پورے خاندان کو اثر پڑ رہا ہوتا ہے، افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو لہذا اسی لیے اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اب یہ دو چیزیں ناظرین ہماری UK کی سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت کثرت سے شراب نوشی اور جوا، یہ دو لت ایسی ہیں کہ اس نے خاندانوں کو برباد کر دیا ہے. تو میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں انسان کمزور ہے. جو انسان کمزور ہوتا ہے نا وہ شیطان کے قابو میں جلدی سے آ جاتا ہے، شیطان ان کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب. انصاب کہتے ہیں بتوں کو، اور انصاب اس پتھر کو بھی کہتے ہیں جس پتھر کے پاس جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین جو تھے ان کی جانوروں کی قربانی دیتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے. تو وہ پتھر یا وہ بت جن کی عبادت کی جاتی تھی، یہ بھی کیا ہے، والانصاب والازلام. اور ازلام کیا چیز ہے؟ ازلام یہ ہے کہ لوگ نجومیوں کے پاس جائیں، پومسٹوں کے پاس جائیں، کاہنوں کے پاس جائیں، فال نکالنے والوں کے پاس جائیں، عاملین کے پاس جائیں، بتاؤ میرا فیوچر کیسا ہوگا، میرا مستقبل کیسا ہوگا، میری شادی ہوگی نہیں ہوگی، میرے پاس پیسہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. یعنی یہ ساری چیزیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت قسم کی وعید فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے ان کی تصدیق کرتا ہے وقد کفر بما نزل علی محمد، وہ شخص جو ہے وہ اس نے اپنے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو چیز نازل ہوئی ہے قرآن پاک، اس نے تکفیر کی ہے. اور جو جوا کھیلتا ہے وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے شراب اور سور کے ساتھ، یعنی شراب اور سور کھا کر جو ہے اس نے اپنا منہ کالا کیا ہے. اتنا سخت گناہ یعنی جوئے کھیلنے کا، اور اسی طرح سے بت پرستی تو اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرے گا. شرک تو اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا.
اور پھر اسی طرح سے یہ نجومیوں کے پاس جانا. اور دیکھیں زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ 3 تیر ہوتے تھے, ایک تیر میں ہاں لکھا ہوتا تھا, ایک تیر میں نہ لکھا ہوتا تھا, اور ایک تیر میں کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا. اور سفر پہ جانے سے پہلے, کوئی کام کرنے سے پہلے, کوئی چیز بھی, تو وہ جاتے تھے وہ بابے جی کے پاس, اور بابا جو ہے وہ تیروں کو اچھالتا تھا, اور جو تیر سیدھا گرتا تھا جس میں ہاں لکھا ہے تو اس کا مطلب جی آپ کریں, آپ کے لیے اجازت ہے, اور جس میں نہ لکھا ہے اس کا مطلب نہیں کریں, اور کچھ نہیں ہے تو بولتے تھے بھئی تم پھر کرتے تھے. تو اس طریقے سے یہ والازلام, پانسا پلٹنا یا پانسوں کو پھینکنا, تو یہ شریعت کے اندر ان باتوں کی اجازت نہیں ہے. شریعت نے جو ہے وہ ان چیزوں سے منع فرمایا. اب دیکھیں کتنی برائیاں بیان کر دی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, رجس یہ گندگی ہے. صرف یہی ایک بات کافی ہے اس کی قباحت اور شناعت کے لیے, اس کے برے ہونے کے لیے, کہ اللہ کہتا ہے رجسم, یہ گندگی ہے, اس سے دور رہو, یہ کام نہیں کرنا, یہ گند ہے. تو کہا نہیں, رجسم پہلی چیز من اعمال الشیطان, پھر یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے, یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ شیطان کا کام ہے. تو آپ رجسم من عمل الشیطان, پھر فرمایا فاجتنبوہ, اس سے بچو, اس سے بچو. دیکھیں یہ کتنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اس سے بچو, ان چیزوں سے بچنا ہے. تو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم فلاح پا جاؤ گے. تم کیا کرو گے؟ فلاح پا جاؤ گے. اگر یہ تم کام کرو گے تو تم فلاح نہیں پاؤ گے, تم ناکام ہو جاؤ گے, نامراد ہو جاؤ گے, تمہیں کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی, تمہیں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا, خوشی نہیں ملے گی, راحت نہیں ملے گی, ہمیشہ بے چین رہو گے, پریشان رہو گے. تو اللہ نہیں چاہتا کہ ہم پریشان رہیں, ہم بے چین رہیں, ہمارے گھر برباد ہوں, ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوں, اور ہم شراب پی کر جو ہے بیویوں پہ, عورتوں پہ, ماؤں پہ, بہنوں پہ, بیٹیوں پہ, بچوں پہ تشدد کریں, گالی گلوچ سے کام لیں, اور راستوں میں جو ہے بدتمیزیاں کریں. اللہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اور ہم کامیاب ہو جائیں. تو لعلکم تفلحون, اللہ کہتا ہے کامیابی حاصل کرو, تمہیں فلاح ملے گی. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر دشمنی پیدا کر دے. شراب پینے سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں, اور جوا کھیلنے سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں, لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں, اور بغض پیدا ہو جاتا ہے, اور لڑائی جھگڑا فساد پیدا ہوتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. اور کیا ہوتا ہے شراب اور جوئے کے ساتھ؟ تم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہو, اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہو. پھر اللہ تم سے اس طاقت کو سلب کر لیتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو. نماز سے, ذکر سے, قرآن کی تلاوت سے, اللہ سے, دین سے تم دور ہو جاتے ہو. تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں. تو لہذا جو حضرات تو اس بری عادتوں کے اندر مبتلا ہیں, ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے, اور وہ آپشن کیا ہے کہ وہ توبہ کریں. اور توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ جو انسان شراب اور جوئے کے اندر مبتلا ہے, وہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی پکا وعدہ, ارادہ, نیت کرے کہ میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا, میں شراب چھوڑتا ہوں, میں جوا چھوڑتا ہوں. اور جو کر چکا ہے اس پر ندامت ہو, شرمندگی ہو, معافی مانگے اللہ سے, اور آئندہ نہ کرنے کا عدم. اور پھر ہر اس جگہ سے دور کر لے, دوستوں سے دور کر لے, اس علاقے سے دور چلا جائے, اور ہر وہ چیز جو اس کو اس چیز کے اندر مبتلا کر سکتی ہے ان سے دور ہو جائے. ایسے ساتھیوں سے, دوستوں سے, رشتہ داروں سے اپنا قطع تعلق کر لے جو اس کو جوئے اور شراب کے اندر مبتلا کرتے ہیں. تو لہذا یہ ہے, اللہ کہتا ہے اگر تم بچنا چاہتے ہو, اگر تم بچنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس یہی ایک آپشن ہے. اور ایک انسان اگر بہت ہی زیادہ مجبور ہو چکا ہے تو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں, ریہیب ہیں, وہاں پر جائیں اور جا کے اپنا علاج کرائیں, تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو صحت عطا فرمائے. تو ناظرین, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے ان برے کاموں سے بچنے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین, ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص نے شیطان سے پوچھا کہ تمہیں کن لوگوں سے تمہاری دوستی ہوتی ہے، کون سے لوگ تمہیں پسند ہیں؟ اس نے کہا مجھے 3 قسم کے لوگ پسند ہیں، ایک جو شراب پیتے ہیں، دوسرے جو بہت زیادہ غصہ کرنے والے ہیں، اور تیسرے جو بخیل ہوتے ہیں۔ یہ 3 لوگوں سے میری خاص دوستی ہے۔ اور کہا کہ اور تمہارا جو استاد اور پیر کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جس شخص کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہوں، یعنی ایک شخص جو شرابی بھی ہو، غصے والا بھی ہو اور بخیل بھی ہو، تو وہ میرا پیر ہوتا ہے، وہ میرا استاد ہوتا ہے۔ تو لہذا اب دیکھیں کہ شیطان کو یہ 3 لوگ کیوں پسند ہیں، شراب پینے والے، غصہ کرنے والے اور بخیل کیوں پسند ہیں؟ ان تینوں چیزوں کا جو افیکٹ ہے نا، وہ اپنی ذات پہ نہیں بلکہ اس کا اثر دوسرے پہ مرتب ہوتا ہے۔ وہ کس طور پہ؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ شرابی جو ہے وہ جب شراب پیتا ہے بظاہر تو وہ اپنے آپ کو سکون دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو نشے میں لا رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ نشے میں آ جاتا ہے تو اس کا اثر اس کی ذات پہ نہیں بلکہ دوسروں پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ تو دیکھیں، شراب پی کے انسان گالیاں دینا شروع کر دے گا، لوگوں کی عزت آبرو پہ حملہ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ جتنے زیادہ جو ریپ ہوتے ہیں، ان ریپوں میں آپ دیکھیں تو یہ زیادہ تر لوگ شرابی ہوتے ہیں اور شراب کے نشے میں ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ تشدد کرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں لوگوں سے، تو وہ جب ہوش آتا ہے وہ کہتا ہے میں تو جی نشے میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو شراب پی ہوئی تھی۔ اچھا بھائی، تو اب ایک شراب کا جو اثر ہے وہ دوسروں پہ مرتب ہوتا ہے، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو غصے والا شخص ہے اس کا بھی نقصان اپنی ذات کو تو ہوتا ہے لیکن دوسروں کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ اب جب غصہ کر رہا ہوتا ہے تو غصے کے اندر انسان دیکھیں غصے کی حالت میں گالیاں دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، وہ سم ٹائم اپنے گاہک سے غصہ کر لیتا ہے تو اپنا مالی نقصان کر بیٹھتا ہے، اور اسی طریقے سے غصے میں طلاقیں دے دیتے ہیں، غصے میں قتل ہو جاتے ہیں، غصے میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے تو غصہ حرام ہے کہ بھئی غصے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ تو اس کا نقصان بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی شیطان کو بہت پسند ہے۔ ایسا بندہ بہت شیطان کا دوست ہوتا ہے کہ جو غصے والا ہو۔ تو غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے بھائی، غصہ کنٹرول میں رکھیں، شیطان کی دوستی نہ کریں۔ تیسرا بخیل، دیکھیں جو بخیل ہوتا ہے نا، یہ بھی شیطان کا بڑا محبوب ہوتا ہے۔ بخیل آدمی کیا ہے؟ اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، نہ وہ خود اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنے والدین پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنے دوست احباب پہ خرچ کرتا ہے، کسی پہ نہیں خرچ کرتا۔ وہ پیسے جمع کر رہا ہے اور جو ہے یہ شخص بھی جو ہے اس کا بھی نقصان جو ہے اس کی ذات کو نہیں بلکہ اس سے منسلک جتنے لوگ ہوں۔ اب دیکھیں نا، کسی گھر کا اگر سربراہی بخیل ہو، کسی کا شوہر ہی بخیل ہو، کتنے شوہر بخیل ہوتے ہیں، بیویوں کو دیتے ہی کچھ نہیں ہے، کوئی تحفہ نہیں دیتے، کوئی خرچہ نہیں دیتے، کوئی کھانے کو اچھا کھانے کو نہیں دیتے، اس کا اثر بیوی پہ پڑ رہا ہوتا ہے، بچوں کو نہیں دیتے، بچوں کو اچھا کھلاتے نہیں، پلاتے نہیں، کچھ بھی نہیں خرچ کرتے، ماں باپ کو نہیں دیتے، بہن بھائیوں کو نہیں دیتے۔ تو اسی لیے بخیل جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل کیا ہے؟ وہ اللہ سے بعید من اللہ، اللہ سے دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے دور ہے، بعید من الجنہ، جنت سے دور ہے، قریب من الشیطان، شیطان کے قریب ہے، اور قریب من الجہنم، جہنم کے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سخی آدمی پسند ہے، سخاوت جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ناظرین، آخری بات عرض کرتا ہوں، جو چیز آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دولت ہو تو دولت کو تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس رزق کی فراوانی ہو، آپ رزق کھلانا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے تو لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مخدوم بن جائیں تو آپ لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دیں، تو آپ مخدوم بن جائیں گے۔ تو جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ دینا شروع کر دیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ چیز اللہ تعالیٰ آپ کو ملٹی پلائی کر کے دے دے گا۔ آپ آزما کے دیکھیں، آپ آزما لیں اور کچھ عرصہ آزمائیں اور پھر مجھے فون کر کے کہیں کہ جی آپ نے غلط کہا تھا، میں نے لوگوں کو عزت دینا شروع کی، میں بے عزت ہو گیا، میں نے سخاوت شروع کی، میں غریب ہو گیا، میں نے رزق کھلانا شروع کیا، میرے رزق میں تنگی ہو گئی، میں نے لوگوں کی خدمت کرنا شروع کی، لوگوں نے میری قدر نہیں کی۔ تو آپ پھر فون کر کے مجھے کہیے گا کہ بھائی آپ نے غلط بات کی۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کو جو ہے نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔